سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بیمار کوئی ہو اور اس کے تیماردار وہ سب فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا بیمار اچھا ہو جاوے، یہ نہیں کہ ہم تو ہیں اس کے ساتھ، ہم تو ہیں اس کے ساتھ، اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو ایسا نہ بنے کہ ہم تو ہیں ہی، کہ نہیں، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے اس کے دین کے لیے کیا کیا۔ ہاں، یہ جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے دنیا میں کیا کیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو اپنے کام کا وارث بنایا ہے۔ جیسے بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ میرا حق ہے، ایسے ہی یہ کام ہے۔ ہم نے اپنی نادانی سے اس کو اپنا حق ہی نہیں سمجھا ہے کہ یہ میرا ہے، میں اس کا وارث ہوں، مجھے اس کی ضرورت پڑے گی بھی۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس کام کے وارث ہیں، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز وہ ہمارا اپنا دین ہے۔ سب سے زیادہ ضروری، کھانے پینے مکان، سب سے زیادہ ضروری دین۔ کیوں کہ ہر آدمی سے اس کی قبر میں پوچھا جائے گا، ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے بتاؤ۔ ہر آدمی سے، کافر ہو، مسلم ہو، منافق ہو، یہ سوال ہے اس سے کہ تمہارا دین کیا ہے بتاؤ۔ تو اپنا دین بتانا پڑے گا۔ تو دین بنا کر لے گیا ہوگا تو بتاوے گا، دین کھو کے گیا ہے تو کیا بناوے گا؟ جی ہاں، بتانا پڑتا ہے۔ ویزا بتاؤ، پاسپورٹ بتاؤ، ٹکٹ بتاؤ، ہو جائے گا دنیا میں آج۔ ہاں، کوئی ایک چیز نہ ہوئی پھنس جائے گا۔ ایسے ہی قبر میں پوچھا جائے گا، چاہے آج کوئی اس کو سمجھے نہ سمجھے، بات یہی ہے، بات یہی ہے کہ اپنا دین تیار کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، تو اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کیا چیز ہے؟ تبلیغ کیا چیز ہے؟ تو تبلیغ چلہ دینے کا نام نہیں ہے، 4 مہینے دینے کا نام نہیں ہے، کہ دنیا میں کوئی کام چلہ 4 مہینے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہے؟ کسی کو درجی بننا ہو تو میں چلے میں درجی بن جائے گا؟ 4 مہینے میں درجی بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو 4 مہینے میں تبلیغ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس سے پہلے تبلیغ کا مطلب سمجھنا ہے کہ تبلیغ کا کیا مطلب ہے، تبلیغ کا کیا مطلب ہے۔ تو میرے بھائیوں، خوب یاد رکھو، خوب سنو، تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو جان کر اسے پورا کرنا موت سے پہلے۔ یہ تبلیغ، اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو جاننا اور اسے موت سے پہلے پورے کرنا، یہ تبلیغ۔ کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو جانو اور موت سے پہلے اسے پورا کرو۔ ایک ہے اپنی زندگی کی ضرورت کو جاننا، وہ الگ ہے۔ زندگی کی ضرورت، کھانا، کپڑا، مکان، شادی، دوا، دارو، یہ زندگی کی ضرورت کہلاتی ہے، زندگی کی ذمہ داری نہیں۔ یہ ضرورت کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے، ضرورتیں۔ اور ضرورت اس کو کہتے ہیں جو موت پر ختم ہو جاوے۔ ضرورت کیسے کہتے ہیں؟ ضرورت کسے کہتے ہیں؟
موت پر ختم. آدمی کو مکان کی ضرورت ہے کہ کب تک؟ بولو، موت تک. پھر وہ اپنا مکان چھوڑ کے جائے گا. جی ہاں، ضرورت اسے کہتے ہیں جو موت پر ختم ہو جائے. اس لیے اس کی فکر دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو آدمی خود ہی کرتا ہے کہ میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے. ایک ہوتی ہے زندگی کی ذمہ داری، وہ الگ ہے. کہ ذمہ داری کے بارے میں موت کے بعد پوچھا جائے گا کہ یہ ذمہ داری پوری ہوئی نہیں ہوئی، پوری کر کے آئے ہو یا اس کو برباد کر کے آئے ہو. تو میں کہتا تبلیغ کہ تبلیغ زندگی کی ذمہ داری کو پورا کرنا موت سے پہلے، اس کا نام تبلیغ. ہر مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داری کو جانے، اور زندگی کی ذمہ داری کو جان کر موت سے پہلے پہلے اسے سیکھ کر سمجھ کر پوری کرے، تاکہ اللہ کو جواب دے سکے کہ میں اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کر کے آیا ہوں. یہ تبلیغ. اس کے لیے چلے ہیں، اس کے لیے 4 مہینے ہیں کہ ہاں کہ اس کی سمجھ آوے، اس کے بارے میں فکر آوے کہ مجھے زندگی کیسی گزارنی ہے. جی ہاں، اس کے لیے چلے 4 مہینے. وہ زندگی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، اس کے سمجھنے کے لیے، اس کا شعور پیدا کرنے کے لیے 4 مہینے ہیں. کہ جب یہ 4 مہینے پھرے گا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، اور میں کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کہاں جا رہی ہے. سچی بات کہتا ہوں، جب 4 مہینے اچھی لگیں گے رخ پلٹے گا. کیا ہوگا؟ رخ پلٹے گا. کیسا؟ کہ دنیا سے آخرت کی طرف رخ پلٹے گا، کہ میں نے آخرت کے لیے نہیں کیا ہے، یا میں نے آخرت بگاڑی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب رخ پلٹے گا. 4 مہینے میں رخ پلٹتا ہے دنیا سے آخرت کی طرف، تو فکر ہوتی ہے کہ مجھ کو اپنی آخرت بنانی ہے. تو پھر وہ آخرت کے بنانے میں لگتا ہے. ایمان سمجھتا ہے، اعمال سمجھتا ہے، اخلاق سمجھتا ہے، قربانی دیتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے. ہم سے آ کر پوچھتے تھے نظام الدین میں کہ ہم نے تو ریلوے میں کام کیا ہے اور رشوت کھائی ہے. ہاں، تو اب کیا علاج ہے؟ کیونکہ رشوت کھانے والے پر لعنت ہے، وہ فضائل کی کتابوں میں سنا. ہم تو نہیں جانتے کس نے کھائی ہے، لیکن وہ کتابیں ایسی ہے کہ وہ کتاب میں سے جب بات کان پر پڑتی ہے تو وہ فوراً اثر کرتی ہے، کرنٹ کی طرح لگتا ہے. ہاں، تم اب مسئلہ پوچھنے آئے ہیں کہ ہمیں علاج بتاؤ، تو ہم اس کو علاج بتاتے ہیں. کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ کوئی بات ہو جاوے تو اس لائن کے لوگوں سے پوچھو. کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے تو وکیلوں سے پوچھو. دوا دارو کا مسئلہ ہے تو کس سے پوچھو؟ ڈاکٹروں سے پوچھو. یا مسجد و جماعت سے پوچھیں گے کہ نہیں؟ ڈاکٹر سے پوچھو. بلڈنگ بنانا ہے بلڈروں سے پوچھو. اور دین کا کام ہے تو کہ دینداروں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو، تاکہ صحیح رہبری ملے. اب یہ رخ پلٹا ہے کہ ہم نے رشوت کھائی ہے، ہم نے دھوکہ دیا ہے. تو یہ اس کام کا بڑا فائدہ ہے کہ جب یہ کام آئے گا زندگی میں تو زندگی کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی اور پاک زندگی ملے گی. کیا ملے گی؟ پاک زندگی ملے گی. یہ پکی بات ہے. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون.
کہ جو لوگ ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ نیک عمل میں لگیں گے، ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے ہم پاک زندگی دیں گے. ان کی زندگیاں پاک ہو جائیں گی، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، گناہوں سے توبہ کر لیں گے. یہ وعدہ ہے کہ ان کو زندگی گزارنے کے لیے پاک زندگی دیں گے. ان کی زندگی میلی آلودہ نہیں ہوگی، پاک ہو جائے گی. اور کیا دیں گے؟ آخرت میں اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے. تو آخرت کا بدلہ بڑا چڑھا کر ملے گا، اور زندگی پاک ہو جائے گی، پریشانیوں سے پاک ہو جائے گی. کس سے؟ پریشانیوں سے. کہ زندگی پریشانیوں سے پاک ہو جائے گی، زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی. پاک صفتیں اندر پیدا ہوگی کہ پریشانیاں نہیں ہے، دشواریاں نہیں ہے، آسانیاں ہے، دلوں میں چین آئے گا. پاک زندگی کا یہ اثر ہے کہ دلوں میں چین آتا ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے، اسباب میں برکت ہوتی ہے، دعا میں قبولیت ہوتی ہے. یہ ہے انعام اللہ تعالیٰ کے. کس پر؟ کہ ایمان اور اعمال کی ایک محنت ہو رہی ہے، اس پر زندگی پڑے تو کہ اندر کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور اندر کا چین ملے گا، محبتیں پیدا ہوگی، بال بچوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، اپنے آدمیوں سے محبت. محبت اللہ کا انعام ہے اور ایمان کی برکت ہے. محبت ایمان کی برکت ہے. جب زندگیوں میں ایمان تیار ہوگا تو محبتیں بھی آئے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. کہ جو ایمان لا کر نیک اعمال میں لگیں گے، ہم ان کے درمیان میں محبتیں قائم کریں گے. بیوی بچوں سے محبت، خاندانوں سے محبت. جی ہاں، محبت اللہ کا انعام ہے، ایسے ویسے نہیں آتی. اللہ ڈالتے ہیں محبت، ناراض ہوتے ہیں تو ڈالتے ہیں دشمنیاں، ہاں نفرتیں، یہ پیدا ہوتی ہے. اور جب زندگی پاک ہوتی ہے تو محبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ کہا تو پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے، یہ برکت ہے. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. پاک زندگی کے یہ اثرات جو میں نے بتائے کہ اندر چین آئے گا، آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، اولاد میں اسباب میں برکتیں آئے گی، دعاؤں میں قبولیت آئے گی کہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی، کہ ان کی زندگیاں پاک ہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا سو گئی بیٹھے بیٹھے؟ سو مت، تھوڑے وقت کے لیے تو آپ حضرات آئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، اللہ تعالیٰ کے مددوں کو سمجھنے کے لیے یہ راستہ ہے. کیونکہ جو کچھ ہوگا وہ تو اللہ کی قدرت سے ہوگا، اللہ کے ارادے سے ہوگا، اللہ کے فیصلے سے ہوگا. اللہ نہیں چاہے گا تو کیسے ہوگا؟ اللہ نہیں چاہیں گے تو کیسے ہوگا؟ حیات اور موت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. تو جس طرح حیات اور موت اللہ کے قبضے میں، تو بارڈر ہے، حیات موت یہ اللہ کے قبضے میں، یہ سب جانتے ہیں. اس کے بیچ میں جتنے حالات ہیں وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے. اس کا انچارج کوئی دوسرا نہیں ہے کہ بھئی حیات موت تو اللہ دے، باقی کا انچارج کوئی اور کے نہیں سنے. حیات اور موت کا مالک اللہ، اور حیات اور موت کے بیچ میں جتنے حالات ہیں، غریبی، مالداری، عزت، ذلت، بیماری، تندرستی، اس کا مالک بھی اللہ، کوئی دوسرا نہیں. نعمت آئے گی تو اللہ کی طرف سے آئے گی، مصیبت آئے گی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گی. وما بکم من نعمت فمن اللہ.
تمہارے پاس جو بھی نعمت آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تم اپنا کمال مت سمجھو کہ میں نے کیا. تم کیا کرتے؟ پیشاب بند ہو جاوے تو آدمی پریشان ہو جاوے. آدمی تو ایسا ہے کہ پیشاب بند ہو گیا پریشان ہو گیا. ہاں اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ تو اللہ کا احسان ہے. جی ہاں، اس لیے میں نے کہا کہ اس عمل سے کہ زندگیوں میں ایمان آیا، عمل آئے، اخلاص آیا کہ اب اللہ جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، یہ ہوگا. تو تبلیغ کہ زندگیوں کو پاک بنانا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور موت سے پہلے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا. اللہ کی ایک دعوت ہے بندوں کو، اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے بندوں کو. وہ کیا دعوت ہے؟ وہ دعوت یہ ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ دعوت ہے ہر ایک کو، ملک کا صدر ہو، ملک کا بادشاہ ہو، تاجر ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو، کچھ بھی ہو، اس کے سب کے لیے ایک دعوت کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی یہ سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ دعوت ہے. ایک کل آنے والی ہے. کیوں بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یا بیٹھے بیٹھے نکال لیں؟ آپ دھیان دو گے تو آپ کی برکت سے بات بھی ہم کو میرے اندر آئے گی. کہ خریدار ہوتے ہیں تو مال آتا ہے، اور خریدار نہیں ہوتا دکان ٹھپ. تو آپ خریدار بنو، طلبگار بنو، تاکہ دین کی باتیں کام کی آپ کے لیے آویں. جی ہاں. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھو یاد نہیں ہے نا؟ بھول گئے نا اتنی دیر میں؟ کہ ایک دعوت ہے کہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ بڑی زبردست دعوت ہے، چونکانے والی اور ہر انسان کو، خالی تبلیغ والوں کو نہیں. یہ دعوت ہر انسان کو ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچ لے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. ایک کل ہے جو آئے گی، اور یہ ایسی کل ہے کہ پھر اس کے بعد کل نہیں ہے. آج اتوار ہے نا، کل پیر کا دن ہے، پھر اس کے بعد منگل، کل کے بعد کل آتی ہے. یہ کل وہ ہوگی کہ پھر کل نہیں ہوگی. اس لیے کہا، اس کو سوچا حضرات نے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کیا، کیونکہ وہ کل ایک ہی مرتبہ آئے گی، پھر نہیں آئے گی، پھر کل ہی ختم ہو جائے گی، نہ کل نہ پرسوں. وہ کیا ہے کہ وہ موت کا دن ہے یا قیامت کا دن ہے، کہ موت کے دن کے بعد پھر مرنے والے کی کوئی کل نہیں ہے، اس کی کلیں ختم ہو گئی. یہ بڑی دعوت ہے اللہ کی کہ ہر آدمی یہ سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کیا. اس لیے ہماری تبلیغ میں یہ دعوت ہے کہ ہمارے موت آنے والی ہے کل، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ دعوت ہے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے.
اس کل کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے؟ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مال. جی ہاں، مال کے ذریعے تیاری کی جاتی ہے، مکان، یہ وہ. اور دوسری چیز اولاد. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں آدمی کے ساتھ، مال اولاد، مال اولاد. یہ دنیا کی زندگی آباد ہو گئی. جی ہاں، مال اور اولاد سے. آخرت کی زندگی آباد کرنے کے لیے کیا؟ اس لیے دعوت دی ہے کہ مال اولاد تو موت تک کے لیے ہے، پھر موت کے بعد کے لیے کیا؟ تو میرے بھائیوں، موت کے بعد کے لیے ایک ہے ایمان. سب سے پہلے کیا ہے؟ کہ موت کے بعد کی زندگی کو آباد رکھنے کے لیے اور کامیاب بنانے کے لیے ایمان ہے، لا الہ الا اللہ. یہ پہلا نمبر، پہلا سبق، پہلی ضرورت. ہاں، یہ سب سے پہلی ضرورت ہے کہ زندگی ایمان والی بنے، دل میں اللہ سے تعلق ہو جاوے، اللہ سے تعلق ہو جاوے ایمان کا، اللہ سے تعلق ہو جاوے عبادت کا، اللہ سے تعلق ہو جاوے یقین کا کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے. جی ہاں، تو اللہ سے تعلق ہو جاوے یقین کا، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے خوف کا، کہ خدا کا خوف دل میں آوے. کیا آوے؟ خدا کا خوف دلوں میں آوے. ایمان بنانے کا یہ مطلب ہے کہ آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلے ایمان. اور ایمان کا کیا مطلب ہے کہ یہ کہ ایسی محنت کرو، ایسے ماحول میں رہو کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے، میرا روزی دینے والا، مجھے تندرستی دینے والا وہ میرا اللہ ہے، وہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ مجھے اللہ نے کیا کیا دیا ہے. جی ہاں، اس کو یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس سے خدا کا تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ آسان طریقہ ہے، یہ آسان طریقہ ہے اور سب کے لیے ہے. ورنہ تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہو، ہاں تو اللہ کا تعلق پیدا ہوگا. یہ نہیں ہے تو کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، یہ دیا. حدیثوں میں ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے لیٹتے تھے بچھونے پر تو یہ کہتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی وآوانی فکم ممن لا کافی لہ ولا موی. میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو. لیٹ کر کے کہتے ہیں الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. کیا شکر؟ کہ تو نے میری ضرورت پوری کر دی. آدمی کھایا پیا اب لیٹے، یہ ہوتا ہے نا لیٹنا، کھا پی کے تو ساری ضرورت پوری کر اب لیٹتا ہوں. ہاں سوچو، کوئی کام ہو تو لیٹے گا کہ نہیں؟ ابھی نہیں، ابھی کام ہے کہ نہیں؟ سارے کام الحمدللہ پورے ہو گئے ہیں، اب آرام کا وقت اللہ نے دیا ہے. کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری سب ضرورتیں پوری ہو گئی اور تو نے مجھے آسرا اور ٹھکانہ دیا، گھر دیا، بچے دیے. جی ہاں، یہ دوسرا احسان اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آدمی لیٹے اپنے گھر کو دیکھتا ہے. جی ہاں، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ٹھکانہ دیا، گھر دیا. ہاں، کفانی و آمانی، ہاں کہ آرام سے سو رہا ہوں، مکان ہے، پانی پلانے والے ہیں، کوئی میرا پانی لاؤ تو بیٹا پانی لائے گا. جی ہاں، پنکھا کھول دو تو پنکھا کھول دے گا. ہاں، یہ سب اللہ نے کر دیا ہے، اب آرام ہی آرام ہے. تو یہ سے ہم یاد کرتے تھے ان باتوں کو کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے سب کر دیا. کیوں؟ کہ فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُعِينَ. دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں
کہ نہ ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، نہ ان کا ٹھکانہ ہے، کوئی سڑک پر ہے، کوئی ریلوے اسٹیشنوں پر پڑے ہوئے ہیں، دیکھ لو آپ، لاٹھی لے کر چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بھیک مانگ کے زندگی گزارتے ہیں۔ جی ہاں، دو سڑکوں کے درمیان میں خالی جگہ پر لیٹ جاتے ہیں، دیکھا نہیں آپ نے؟ دو روڈ کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں لیٹ جاتے ہیں، بستر نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے رات کو، تو اس کو یاد کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تیرے بہت بندے ایسے ہیں، نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ ٹھکانہ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، وہ تیرا شکر ہے کہ میں آرام کے ساتھ اپنے بال بچوں میں لیٹا ہوا ہوں۔ یہ طریقہ ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا کہ جو کچھ مجھے دیا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کی نعمتوں کو یاد کرنا، یہ دعوت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں اس کو یاد کرو۔ کتنے لوگ اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، عید گئی، رمضان گیا، وہ اسپتال میں ہے۔ سوچو کتنے لوگ جیل میں ہے، عیدیں گیندے جا رہی ہے، وہ جیلوں میں ہے۔ ہاں، اور اللہ نے ہم کو آسانی کر دی کہ اپنے بال بچوں میں ہے، کھانے پینے میں ضرورتیں پوری ہو رہی ہے۔ تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے کھا پی کر اللہ کو نہیں بھولنا کہ اللہ نے کھلایا پلایا تو اللہ کو بھول گئے، کہ نہیں، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم وہ نعمتیں جو تمہارے ساتھ ہیں اسے یاد کیا کرو تاکہ اللہ کا تعلق پیدا ہو۔ تو پہلی ذمہ داری آخرت بنانے کے لیے ایمان کی ہے کہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے کہ ایمان پہلے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی ہے ایک اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی حیات موت کا مالک ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ دھوکہ ہے اگر کوئی سمجھے ہاں کہ ایمان بنانا ہے، اس لیے ایمان کی محنت کرنی ہے۔ کسی محنت کرنی ہے؟ ہماری یہ محنت ایمان کی محنت کہلاتی ہے۔ بہت آسان، بہت تھوڑی، لیکن بہت اثر ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی کی گولیوں کی طرح، ہومیوپیتھی گولیاں ہوتی ہیں چھوٹی 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 چھوٹی، کوئی بوجھ نہیں، لیکن اس میں اثر ہوتا ہے۔ بعض بیماریوں کے لیے تو بہت اثر کرتی ہے، وہ ہے چھوٹی چھوٹی۔ ایسے ہی یہ کام ایمان کی محنت کہ آسان آسان کام، لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ کیا اثر ہوگا کہ آخرت کی تیاری کرنے کی طاقت آ جائے گی، یہ اس کا اثر ہے۔ جی ہاں، آنکھوں کا علاج ہوتا ہے تو آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت آتی ہے نہیں بات؟ کانوں کی بیماری ہو تو کانوں میں سننے کی طاقت آتی ہے۔ معدے کی بیماری ہے، اس کا علاج تو معدے میں ہضم کرنے کی طاقت آتی ہے۔ تبلیغ میں اللہ کو راضی کرنے کی طاقت آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ کہ میرے سے اللہ راضی ہو جائے، میرا عمل درست ہو جاوے، یہ تبلیغ میں ہوتا ہے۔ اور عمل آسان جو آپ کے سامنے بتائیں گے وہ کہ بھئی یہ کرا کرو، یہ روز کرو، یہ ہفتے میں کرو، یہ مہینے میں کرو، یہ سال میں کرو، بہت چھوٹے چھوٹے، لیکن اثر بہت بھاری ہوگا۔ کہ ساری زندگی کی برائیاں بیماریاں نکل جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہم کو ایمان بنانے کے لیے ایمان کی محنت دی ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اندر ایمان تیار ہو جائے گا، اللہ کا تعلق تیار ہو جائے گا، پھر اللہ سے محبت ہو جائے گی، پھر اللہ کے کام آسان ہو جائیں گے محبت کی وجہ سے۔ جب تک محبت نہیں پیدا ہوتی، عظمت نہیں پیدا ہوتی، کام آسان نہیں ہوتا۔
بال بچوں سے محبت ہے تو ان کے کام آسان ہو جاتے ہیں. ابا یہ ہے، ابا یہ، تو ابا سب کام کر دے گا. کیوں کہ ابا کو بیٹے سے محبت ہے. ہاں تو کہتے اللہ سے محبت پیدا کرو تاکہ اللہ کا کام آسان ہو جاوے. اور اللہ کی محبت ایسی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی. باقی جتنی محبتیں ہیں وہ ختم ہونے کے لیے. جی ہاں، اللہ کی محبت ختم نہیں ہوگی. ہاں اس لیے میرے دوستو، ہمیں آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلے ایمان دیا ہے. اس ایمان کی یہ محنت ہے. روز یہ کرو، ہفتے میں کرو، مہینے میں کرو، سالانہ کرو، کافی ہو جائے گا. ہاں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اگر صحیح وقت گزارا ہے تو، حرام سے بچنے کی اور خدا کے فرضوں پر قائم ہونے کی. یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ حرام سے بچ جائے گا. اور دوسرا کیا؟ دیکھو یاد نہیں رکھی نا ہماری بات. اپنی مجلس کو ایسا سمجھو جیسے مدرسے میں کوئی سبق پڑھا رہا ہو، تب تو یہاں سے کوئی لے کے جاؤ گے، ورنہ تماشا ہو جائے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر صحیح اصولوں کے ساتھ وقت گزارا ہے 4 مہینے، تو ایمان میں وہ طاقت پیدا ہوگی کہ وہ حرام سے بچنے والا ہو جائے گا کہ بھائی یہ حرام ہے، میں نہیں کرتا، مجھے اللہ سے ڈر ہے. دوسرا کہ دوسری طاقت یہ پیدا ہوگی کہ وہ اللہ کے فرضوں کو ادا کرنے والا ہو جائے گا. اب اس کی نمازیں ٹھیک ہو جائے گی، جو چھوٹی ہے وہ بھی ادا کرے گا. ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، کاروباری آدمی تھا، مالدار آدمی تھا. اس نے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی. کتنی؟ 20 سال کی نماز ہے. کیوں کہ اپنی جہالت میں نمازی نہیں پڑھی. اب تبلیغ میں گیا، فضائل نماز سنے، نماز کا عذاب، نماز کا ثواب، نماز کی برکتیں، نماز کا سوال قیامت میں سب سے پہلے. یہ باتیں روز تعلیم میں، یہ باتیں اثر کرتی ہیں اندر، ہومیوپیتھی کی گولیوں کی طرح. یہاں تو اس کو توبہ ہو گئی کہ میں نے توبہ کیا، اللہ میری اتنی نمازیں گئی ہے. تو ہمارے روانگی کی باتیں بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ نوافل بھی پڑھو، فرائض بھی پڑھو، اللہ کے راستے میں نکل کر چھوٹی ہوئی نمازیں بھی پڑھو. یہ آتی ہے بات ہدایتوں میں، روانگی کی باتوں میں. تو وہ سنی ہے وہ. تو اب اس نے اپنا یہ معمول بنایا تھا کہ روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں رہتا تھا، اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں حساب کر کے پڑھتا رہتا تھا. تو 20 برس کی نمازیں پڑھ لی، کسی کو کہا بھی نہیں. وہ تو جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اپنے بھائی سے کہا، اسے بھائی نے ہم کو بتایا، ایسی سنی سنائی بات نہیں ہے. اس کے بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی کا یہ حال تھا کہ 20 برس کی نمازیں فوت ہو گئی تھی. اس تبلیغ کی برکت سے ان 20 برس کے فرضوں کے ادا کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی. تو چھوٹی ہوئی نمازیں حساب کر، جیسے لوگوں کا قرض ہوتا ہے نا، تو اس کا حساب رکھتے ہیں، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اب اتنا باقی ہے. ہاں ایسا حساب جب پوری ہو گئی تو بتایا کہ 20 برس کی نمازیں باقی تھی، اللہ نے پوری کرا دی اور میں نے توبہ کر لی کہ اب نماز نہیں جائے گی. پھر اس کا انتقال ہو گیا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ترغیب میں کہ اگر وقت صحیح لگا تو ہم نے کہتے ولی ہو جائے گا. اللہ چاہے تو ولی بھی ہو جائے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ولی بنا دے، نیک بندہ بنا دے. لیکن اس سے تو گیا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے فرضوں میں ادا کرنے کی طاقت آ جائے گی، اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت آئے گی. جب یہ چیز حرام ہے نہیں کرتے، اس کی طاقت آ گئی. کیونکہ حرام سے بچنا، فرضوں کو ادا کرنا، یہ اندر کی طاقت سے ہے. باہر کی طاقت سے آدمی دیندار نہیں بنتا. لالچ سے، دباؤ سے دینداری نہیں آتی. ایمان سے، یقین سے، خوف سے دینداری آتی ہے. خدا کا خوف آیا، آخرت کا خوف آیا، اب دینداری آئے گی. جی ہاں، قاعدہ ہے کہ ہر مشین
اپنی اندر کی طاقت سے چلا کرتی ہے. یا باہر کی طاقت سے کوئی مشین چلتی ہے کہ بھائی گاڑی چلی ہوئی دھکا دو تو کتنا دے گا؟ وہ تو مشین اپنی اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے. اس طرح ہر مسلمان اپنے اندر کی طاقت سے دین کا کام کرے گا. اگر اندر کی طاقت کمزور ہے تو اس کا دین کمزور ہوگا. وہ حرام میں بھی پھنس جائے گا، نماز بھی چھوٹ جائے گی، زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. یہ سب کیوں کہ اندر طاقت نہیں ہے. اور اندر طاقت ہے تو کہ اندر طاقت ہے تو یہ باتیں پیدا ہوگی. حضرت فرماتے تھے ہر گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے. ہر گاڑی اپنی روشنی میں چلا کرتی ہے. ہر مسلمان اپنے ایمان کی روشنی میں چلے گا. اس کے ایمان میں روشنی آئی تو گناہ ثواب یہ اس کو سمجھ میں آئے گا روشنی میں. اندھیرے میں کیا سمجھے گا؟ یہ فرماتے تھے کہ ہر مسلمان اپنے ایمان کی روشنی میں چلے گا جیسا ہر گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے. ایمان کی روشنی پیدا کرنے کے لیے دین کی محنت ہے کہ دین کی محنت سے، عبادت کرنے سے، ذکر کرنے سے، توبہ کرنے سے اندر روشنی آتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. تو اس نے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی ہے. اور کسی سے کہا بھی نہیں ہے. وہ خوف پیدا ہو گیا کہ اللہ کو نماز کا جواب دینا ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. ایک آدمی اور تھا اسی علاقے کا تھا، ساؤتھ انڈیا کا. اس نے 4 مہینے لگائے. 4 مہینے لگانے کے بعد گھر جا کر 18 برس کی زکوٰۃ دی ہے. یہ بھی صحیح بات کہہ رہا ہوں. کتنی؟ 18 برس کی زکوٰۃ. وہ بلڈر تھا. تو بلڈر بہت کماتے ہیں. تو لوگ دین نہ ہونے کی وجہ سے کمانا جانتے ہیں، لگانا نہیں جانتے. کہ بھائی کمانا کیا، کماؤ لیکن لگاؤ. کہ کما کر کے کہاں لگانا ہے؟ تو دین لگانا بھی بتاوے گا اور کمانے کے طریقے بھی بتاوے گا. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے کہ بھئی دین کمانے کا یہ طریقہ ہے، لگانے کا یہ طریقہ ہے، تو آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب بنے گا. کہ لگانے کے طریقے بھی بتائے اور کمانے کے طریقے بھی بتائے دین نے. تو اس نے گھر جا کر کے کتنی زکوٰۃ؟ 18 سال کی زکوٰۃ نکالی جا کر کے. زکوٰۃ اللہ کا فریضہ ہے. زکوٰۃ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا فریضہ ہے اور یہ اللہ کا حق ہے. زکوٰۃ غریب کا حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے. جیسے نماز اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے. جو نہیں کرے گا وہ خدا کا گنہگار ہوگا. جی ہاں. تو زکوٰۃ اللہ کا حق ہے. اب اسے ادا کرنے کی طاقت نہیں، اپنی کمائیوں میں لگے ہوئے ہیں. اب آئی تبلیغ. وہ تبلیغ میں وقت لگا، وہ صحیح وقت لگا. جیسے میں نے کہا نہیں کہ ہم نہیں کہ انشاءاللہ اگر صحیح لگا ہے اور صحیح چلا ہے تو اللہ ایسی توبہ نصیب کریں گے کہ فرائض ادا ہو جائیں گے، حرام سے بچنے والا ہو جائے گا. یہ تو ہوگا. حرام سے بچنا معمولی بات نہیں ہے. حرام سے بچنا معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اتق المحارم تکن اعبد الناس. تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. تو حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار. اس نے زیادہ قرآن نہیں پڑھے، زیادہ نوافل نہیں پڑھے، لیکن زندگی کو حرام سے بچایا ہے. اس کو یہ بشارت دے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بشارت دے رہے ہیں؟ اتق المحارم تکن عابد الناس. ہاں کہ تو حرام سے بچ جا
پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس کام میں یہ اثر ہے کہ آدمی حرام چھوٹ جاتا ہے، پھر اللہ اس کو حلال برکتوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ حرام میں برکت نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھو۔ حرام میں آتا ہے زیادہ، کیونکہ حرام کے راستے بہت ہیں، حرام کے راستے بہت، اس لیے آتا ہے زیادہ، لیکن برکت ہوتی نہیں اندر۔ وہ مال کی خاصیت یہ ہے کہ مال آتا بھی ہے اور اپنا راستہ نکال لیتا ہے، جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے جائے گا۔ جیسے مثلا اردو میں کہ پانی اپنا راستہ نکال لے گا، پانی مٹکا ٹوٹ گیا کہ پانی کہاں جائے گا، کہ پانی اپنا راستہ نکال لے گا۔ ہوتا ہی نہیں کہ پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، ٹنکی الٹ گئی کہ پانی اپنا راستہ خود نکال لے گا۔ ایسے مال اپنا راستہ نکال لیتا ہے کہ جو حرام سے آیا ہے وہ اسی راستے سے نکال لے گا۔ غلط راستے سے آیا ہے غلط راستے پر جائے گا، صحیح راستے سے آیا صحیح راستے پر جائے گا۔ یہ قاعدے کی بات ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے بچنے والا ہو جا پھر تو اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ جی ہاں، حدیثوں میں آتا ہے فضائل صدقات میں پڑھنا کہ بعض لوگ ایسے اعمال لے کر آئیں گے بڑے بڑے جیسے پہاڑ، ایسے عمل لے کر آئیں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وہ دنیا میں انہوں نے دیکھا حرام حلال کی پرواہ نہیں، حرام آیا تو حرام بھی کر لیا۔ جی ہاں، تو وہ اپنی حرام میں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اس کام کی یہ برکت ہے، یہ کہ زندگی میں سے حرام نکل جاتا ہے، حقوق ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ رہے، جس کا حق ہے اس کو مل جائے، جس پر میں نے زیادتی کی اس کو معافی مانگوں۔ میرا ایک دوست تھا، ساتھی تھا اسکول کا، ساتھ رہے، پھر میری لائن الگ ہو گئی، اس کی لائن الگ ہو گئی، میں مدرسے میں چلا گیا، اس کی لائن بگڑ گئی، بہت تیز تھا، بہت تیز، ماں باپ بھی ڈرے، اتنی زندگی بگڑ گئی۔ ہمارے بمبئی میں ایک دفعہ اجتماع ہونے لگا، تو چونکہ ہم تو دونوں ساتھ تھے تو ذرا میری عزت کیا کرتا تھا، میرے سامنے زیادہ بولے نہیں، تو بمبئی میں اجتماع ہونے لگا، تو ہم اس کی دعوت چلا رہے تھے، تشکیلی گشت کر رہے تھے۔ ایک گشت ہوتا ہے نا تشکیلی، کہ لوگوں سے وقت مانگنا ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے، تو ہم تشکیلی گشت کر رہے تھے۔ اس کی جگہ پر ہم پہنچ گئے تشکیلی گشت میں، وہ چائے پی رہا تھا ہوٹل میں جہاں وہ رہتا تھا، میں ان کے پاس کرسی پہ بیٹھ گیا، تو مجھے ساتھی ہے اسکول کے، میں نے ان کا نام لے کر کہا، میں نے کہا بھائی بمبئی میں ایک اجتماع ہو رہا ہے، نماز کچھ نہیں، کہ بمبئی میں اجتماع ہو رہا ہے، آپ ارادہ کرو ایک چلہ لگا لو، کیونکہ 4 مہینے کی دعوت تو ذرا بھاری لگے گا۔ تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کر کہا کہ 20 دن جاؤں گا، ٹھیک ہے 20 دن جاؤں گا، چلہ نہیں پورا ہوگا۔ ہم نے قبول کر لیا، ایسوں کے 20 دن بھی بہت ہے۔ جی ہاں، ایک بات یاد رکھو کہ آدمی کتنا ہی گنہگار ہو، ان سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ اس کو ٹھیک کرے گا۔ اور جو جتنا اپنے گناہوں میں تیز ہوتا ہے، جب وہ اس راستے پر آئے گا تو اس راستے میں بھی تیز ہوگا۔ جیسے گناہوں میں تیز تھا، اس راستے میں بھی تیز ہو جائے گا،
کیونکہ وہ تو ہمت والا ہے، ہمت وہاں لگ رہی تھی. اب آپ دعوت دیں گے تو اس کے پلٹ جائے گا. جو پہلے اس رخ پر جا رہا تھا اب اس رخ پر. دعوت کی یہ خوبی ہے کہ وہ آدمی کی رخ کو پلٹتی ہے. پہلے گناہوں میں، زور زیادتی میں، اب عبادت میں، خدمت میں، لوگوں کو نفع پہنچانے میں، اس میں لگ جائے گا، کسی سے ڈرے گا نہیں. تو کب 20 دن جاؤں گا؟ چنانچہ وہ 20 دن گیا، 20 دن لگائے، پھر واپس آیا تو بیمار ہو گیا. اس کو 20 دن میں ندامت ہوئی، اپنی زندگی پر پچھتاوا ہوا کہ میں نے زندگی بگاڑی ہے. اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ اللہ دلوں میں پچھتاوا ڈال دے کہ میں نے زندگی بگاڑی، میں نے اپنے لیے کچھ کر نہیں. یا اللہ، میں نے کہا نا بل تنظر نفس ما قدمت لغد، آدمی سوچے آنے والی کل کے لیے کیا کیا، وہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں نے آنے والی زندگی کے لیے کچھ نہیں کیا. ہاں، لوگوں سے دادا گیری تو بہت کی، جی ہاں. اب اس کو ندامت ہوئی، پچھتاوا ہونے لگا، تو وہ لوگوں کو بلاتا ہے، بھائی چچا کے بیٹے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ. گھر والوں سے کہا ہے تو گھر والوں کا سب کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے ان سے معافی مانگنی ہے. اب معافی پر آیا ہے، اللہ سے معافی، اللہ کے بندوں سے معافی، کیونکہ ان کا بھی حق مارا ہے، بگاڑا ہے، ان سے تعلق تھا. یہ اندر کی طاقت آئی. یہ تبلیغ میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے گناہوں پر ندامت اور پچھتاوا ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے بندوں سے معافی مانگتا ہے، جن جن کا حق ہے اس کے بارے میں اس کو فکر ہوتی ہے کہ ان کا حق ہے میرے اوپر، تو معاملہ صاف کرتا ہے. یہ ہوتا ہے تبلیغ میں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جی ہاں، کہ جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو، جو ہمارے دین کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایتیں دیں گے. اللہ کے راستے، سبل سے کیا مطلب ہے کہ سبل سے مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت کے عملوں پر ڈالے گا. کس عمل پر؟ جنت کے عمل پر ڈالے گا. توبہ جنت کا عمل ہے، توبہ جنت کا عمل ہے. کافر نے بھی توبہ کی کفر سے، جنت میں گیا. گنہگار نے توبہ کی کہ جنت میں گیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے، نہ جنت والے اعمال پر لگائیں گے. تو سب سے پہلے توبہ ملتی ہے کہ میری خطا اللہ معاف کر دے، لوگوں سے میری جو کچھ ہوئی ہے وہ معافی ہو جاوے. ہاں، پھر اپنی نمازیں قضا ہوئی ہے، زکاتیں باقی ہیں، وہ یہ سب قصے ہوتے ہیں. زکات والے نے زکات دے دی، روزے والے روزے. جب ہم لوگ امریکہ میں تھے 1980 میں، 1 سال کی جماعت میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اجتماع طے کیا تھا امریکہ میں. اس کی محنت کے لیے ساری دنیا کی جماعتوں نے محنت کی، ساری دنیا کی جماعتوں نے. بہت اچھی محنت ہوئی. اس محنت میں ہم لوگ وہاں رہے تھے سال بھر، تقریباً 9.5 مہینے امریکہ میں، 2.5 مہینے انگلینڈ میں. تو یونیورسٹیاں وہاں بہت ہیں، آپ جانتے ہیں. اس سال میں 70,000 لڑکے عربوں کے وہاں یونیورسٹیوں میں داخل تھے ہمارے سال لگانے کے زمانے میں. تو ہم ان کے پاس جاتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، تو وہ ہمارے ساتھ کام میں لگتے تھے. ہاں جی، کام میں لگتے تھے، ہماری نصرت کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں پڑھے لکھے میں طلباء میں اسلام کام ہوتا ہے، تو ہماری نصرت بھی کرتے تھے، ہمارے کام میں لگے تھے. پھر جب ہم واپس چلے آئے تو وہ وقت لے کر ہندوستان آئے وقت لگانے کے لیے، کیونکہ ہم نے کہا بھائی 4 مہینے لگاؤ اور ہمارے یہاں آ کے لگاؤ. تو یہاں آئے. تو بہت سال ہو گئے، 80 کی بات کر رہا ہوں. جب وہ آئے تو جیسے آج کل رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے، مئی میں رمضان آ رہا ہے، مئی جون، ایسے اس مئی جون میں ہی تھا وہ. تو مجھے کہنے لگے، وہ
یونیورسٹی کے عرب طلبا کہ مولانا ہم نے تو پڑھنے کے زمانے میں یونیورسٹی میں روزے نہیں رکھے رمضان کے، ہمارے تو روزے فوت ہوئے ہیں، اب ہمیں سمجھ میں آیا رمضان کیا ہے، کیوں فضائل رمضان، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل یہ اندر کچھ پیدا کرتا ہے، جسے کہتے ہیں فضائل پڑھو۔ ہمارے تو روزے فوت ہوئے ہیں، پڑھنے کے زمانے میں روزے نہیں رکھے یونیورسٹیوں میں، اب ہم نماز میں جماعتوں میں ہیں، تو کیا ہم روزے قضا رکھیں؟ رمضان میں تو وہ روزے قضا ہوں وہ تو رمضان کے ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ کہ روزہ ہم اس سفر میں قضا کریں جو ہمارے چھوٹے ہوئے روزے، اب یہ ان کے دلوں میں آیا، جی ہاں یہ روزے قضا کرنے چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے رہبری ہوتی ہے، ورنہ ہم کو نہیں معلوم کس کے روزے گئے ہیں، کس کی نمازیں گئی ہے، وہ تو اس کو کھٹ کھٹکتی ہے اندر۔ جی ہاں جب ایمان تیار ہوتا ہے تو گناہ کھٹکتا ہے، جیسے پھانس چبھ گئی نا تو آپ کو پھانس چبھے گی، ہاں چین نہیں ہوگا کہ مجھے پھانس چڑھ گئی ہے، ایسے ہی جب ایمان تیار ہوتا ہے اور کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ اندر کھٹک پیدا کرتا ہے، اور ایمان میں روشنی نہیں ہوتی تو دل جو ہے سن ہو گیا ہے، جیسے کوئی بدن یوں سن ہو جائے، اب پین مارو تو کچھ نہیں، لیکن اگر بدن میں حرارت اور گرمی ہے اور پین مارے ہاں تو چوبے گی پین۔ اس طرح جب اندر ایمان تیار ہوتا ہے، ایمان کی روشنی ہوتی ہے تو گناہ چبھتا ہے کہ میرا یہ گناہ ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ گناہ کیا چیز ہے؟ فرمایا گناہ وہ چیز ہے جو تیرے دل میں چبھن پیدا کرے۔ جب ایمان کی روشنی پڑے گی اور جو دل سن ہو گیا تھا اب اس میں گرمی آئی تو گناہ برداشت نہیں ہوتا، اندر چھپتا رہتا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، ہاں کھٹکتا رہتا اندر۔ یہ ایمان بننے کی نشانی ہے، ایمان ہاں پھر گناہ دل میں نہیں رہیں گے، توبہ کرے گا، اللہ سے معاف کرا لے گا تو چین ہو جائے گا۔ تو وہ ہم کہیں کہ ہمارے روزے گئے ہیں، وہ روزے چبھ رہے ہیں اندر، روزے اندر چبھ رہے ہیں، پہلے نہیں چبھے، ہاں کہ پہلے یہ بات نہیں تھی کہ روشنی پیدا نہیں ہوئی اندر، تو اب روزے چبھ رہے تھے تو مجھے مسئلہ پوچھنے آئے کہ ہمارے تو روزے گئے ہیں، روزہ قضا کریں؟ میں نے کہا روزے تو قضا کرنے ہی چاہیے، کیونکہ حکم اللہ کا یہ ہے کہ ادا نہ کر سکو تو قضا کرو، بیمار ہے نہیں تو بیماری کے بعد قضا کریں، مسافر ہے تو سفر کے بعد قضا کریں، تو جس کے روزے گئے وہ قضا کرنا فرض ہے، مگر تم اس وقت سفر میں ہو۔ میں نے ان سے کہا مئی جون کا ہمارے یہاں مہینہ ہندوستان گرمی بہت ہوتی ہے، تو گرمی میں تم سفر بھی کرو گے روزہ بھی کرو گے تو مشکل ہے، اس لیے جب تمہارا سفر پورا ہو جاوے اور تم صحیح سلامت اپنی جگہ پہنچ جاؤ، وہاں جتنے روزے قضا ہوئے ہیں اسے آہستہ آہستہ ادا کرنا، یہ طریقہ آسان ہے۔ قضا کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے، جب چاہو ادا کر سکتے ہو، اللہ نے آسانی کی ہے تو اس کو سمجھایا۔ تو یہ مثالیں ہیں کہ اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو آدمی اپنی زندگی کا رخ پلٹتا ہے، نمازوں کی طرف آتا ہے، روزوں کی طرف آتا ہے، زکوٰۃ دینے کی طرف آتا ہے، توبہ کی طرف آتا ہے، اپنے اولاد کو دیندار بناتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ میری اولاد مالدار بنے، میری اولاد کھاتی پیتی رہے، یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میری اولاد کھاتی پیتی رہے، خوشحال رہے، چاہے حرام کھاوے حرام پیے کوئی بات نہیں، کہ نہیں اب دینداری آئی ہے تو اپنی اولاد کو بھی دیندار بناوے گا، اور حکم بھی یہی ہے، جیسے حکم ہے کہ آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، ایسا ایک حکم اور ہے وہ سب کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اولادوں کو، گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، یہ حکم ہے۔ جیسے سردی گرمی سے بچاتے ہو کہ بھائی سردی آئی بچوں کے لیے سردی کا سامان، گرمی آئے تو گرمی کا سامان، ہاں کرتا ہے آدمی،
تو جس طرح سردی گرمی تندرستی بیماری راحت اس کا انتظام کرتے ہو، حکم یہ ہے کہ اپنے اولاد کو دیندار بناؤ. دیندار بناؤ گے تو وہ اللہ کا بھی حق پہچانیں گے، تمہارا حق بھی پہچانیں گے. کیوں دینداری کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہر ایک کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، سب کا حق ہے. یہ پیدا ہوگا تو ماں باپ کو ماں باپ سمجھے گا، اللہ کو اللہ سمجھے گا. کیوں کہ بیٹا دیندار ہو گیا، بیٹا دیندار ہوا، بیوی دیندار ہو گئی تو وہ دین کے کاموں میں مددگار بنے گی، دین کے کاموں میں مددگار بنے گی کہ دین کا کام کرو، ہم مددگار ہیں. تو عورتیں مدد کرتی ہے دین کے کاموں میں، اور دین نہیں ہوتا تو رکاوٹ ڈالتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے. جی ہاں، اور گنہگار ہوتی ہے رکاوٹ ڈال کے. اس لیے کہا کہ اپنے گھر والوں کو دیندار بناؤ تاکہ وہ تمہارے کام میں تمہاری مددگار بن کر ان کی بھی آخرت بنے، تمہاری بھی آخرت بنے. یہ بھی ایک حکم ہے. تبلیغ میں نکلنے کے بعد یہ پھر گھروں میں بھی دین آنا شروع ہو جاتا ہے. گھروں میں دینداری آئی، گھروں میں نماز ہونے لگی، گھروں میں ذکر ہونے لگا، تلاوت ہونے لگی، بچے سنت کے مطابق کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہاں دینی تعلیم پاتے ہیں. تو پھر اطاعت و تابعداری کے ساتھ رہتے ہیں تو پورے گھر میں سکون، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی قضیہ نہیں. کیوں دینداری آ گئی. حدیثوں میں کہ جب گھر میں جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، گھر والوں کو بچوں کو سلام کرو، کہ سلام کرنے سے تمہارے اندر اور گھر والوں کے اندر محبت پیدا ہوگی. سنت کی برکت ہے کہ السلام علیکم، بیوی کو سلام کیا، بچوں کو سلام کیا. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے. حدیثوں میں کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں کھیل رہے ہیں، مر علی الصبیان فسلم علیہم، کہ بچوں پر سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا، السلام علیکم. وہ بچے ایسے ہیں جو جواب دیتے ہیں، بالکل چھوٹا بچہ نہیں دودھ پیتا، یہ جن میں جواب دینے کا شعور ہے ان بچوں کو سلام کرو تو وہ بچے بھی جواب دیں گے، اور جب وہ گھر میں داخل ہوں تو وہ بھی سلام کریں گے. تو گھر میں سنت کی برکت آئے گی. کیا آئے گی؟ گھر میں سنت کی برکت آئے گی. اور سنت کی برکتوں میں سے یہ ہے کہ محبت پیدا ہوگی. جی ہاں، تو اس کا سلام کرو، گھر میں دین آئے. یہ طریقے بتائے ہیں. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں گھروں میں تعلیم کرو، فضائل کے جو باتیں مسجد میں سنتے ہو بچوں کو سناؤ. اگر کتاب نہیں پڑھ سکتے ہو تو بچوں کو سناؤ کہ آج تو کتاب میں یہ بات آئی تھی، آج تو کتاب میں یہ بات آئی تھی. اگر روزانہ ایک ایک بات بھی پہنچ جائے گی تو ان کو نفع ہوگا. گھروں میں دین لانا، جیسا گھروں میں بازار سے چیزیں لے جاتے ہیں کھانے کی پینے کی راحت کی، بازاروں میں سے. مساجد آخرت کے بازار ہیں. مساجد کیا ہیں؟ مساجد آخرت کے بازار ہیں، یہ دنیا کے بازار ہیں. جی ہاں، یہاں ضرورت کی چیزیں ملے گی، یہاں آخرت کی چیزیں ملے گی. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجدیں آخرت کے بازار ہیں، یہاں سے آخرت کی چیزیں ملے گی، وہ دنیا کی چیزیں وہاں سے ملے گی. ہاں، تو ایمان والا دونوں جگہ بازار کی چیز کرتا ہے، بازار کی چیز لا کے گھر میں دے گا. یہ اس کا تو رواج ہے، اس کا رواج نہیں ہے کہ مسجد کی چیز گھر میں لے جاؤ. جی ہاں، تو مسجد کی چیز گھر میں لے جائیں گے تو گھر میں آخرت کا چرچا ہوگا، آخرت ہوگی، آخرت کی باتیں ہوگی. جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں گھروں کا دین، ہر چیز کا دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے. ہماری یہ جو محنت ہے تبلیغ، یہ ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا. کیا ہوا؟ پانی برس گیا. اب پانی برس گیا تو ہر چیز اگے گی. زعفران کی زمین میں زعفران اگے گا، جو کی زمین میں جو اگیں گے. جی ہاں، باجرے کی زمین میں باجرہ اگے گا، گندم کی زمین میں گندم اگیں گے، چاول کی زمین میں چاول اگے گا.
پانی آنا ضروری ہے، پانی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. پانی نہیں ہے ملک میں، ملک سوکھا پڑا ہے، سارے کاروبار ٹھپ، حکومت بھی پریشان ہو جائے گی، پانی نہیں ہے. فرعون نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اسے پانی بند کر دیا، برسوں قحط سالی رہی. ہاں پانی ایک بنیادی چیز ہے راحت کے لیے، اصلی چیز ہے کہ پانی سے ہر چیز اگ جاتی ہے، پانی سے ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، پانی میں بڑا نفع رکھا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا ہے. مبارک کا مطلب یہ کہ بہت نفع ہے اس میں، ساری زندگی کی ضرورتیں پانی سے وابستہ ہے. تو جس طرح پانی سے ساری زندگی کی ضرورتوں میں آسانی آتی ہے، تبلیغ کی یہ محنت بھی ایسی ہے جیسے بارش کا پانی. اس محنت سے تمام چیزیں زندہ ہو جائے گی، ایمان، نماز، علم، ذکر، اخلاق، یہ سب چیزیں اس سے زندہ ہوگی کہ ایک مومن بن کر زندگی گزارے گا، اس کے اخلاق سے لوگ خوش ہوں گے، اس کے اعمال سے اللہ خوش ہوگا، اور اس کی دنیا برکت والی، آخرت نجات والی. دنیا کیسے ملے گی؟ دنیا برکتوں والی ملے گی، یاد رکھو، دنیا برکتوں والی. اللہ ایمان کی وجہ سے برکتیں دیتے ہیں ایمان والوں کو، تو دنیا برکتوں والی ملے گی. یہ نہیں کہ بھوکے میں رہیں گے تبلیغ کریں گے تو، کہ نہیں، تبلیغ کی تو بڑی برکتیں ہیں. جی ہاں، پوری دنیا میں اللہ نے ایک خیر پھیلا دی ہے. آپ دنیا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دنیا میں جانا آگے اور دیکھنا کہ بغیر کسی پاور کے اللہ نے یہ کام چلایا ہے. کوئی پاور ہے اس کے ساتھ، کوئی فنڈ ہے اس کے ساتھ، کوئی ٹرسٹ ہے اس کے ساتھ، کہ کوئی ٹرسٹ ہے وہ چلا رہا ہے، کوئی فنڈ ہے وہ چلا رہا ہے، کوئی پاور ہے وہ یہ کام چلا رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں، کوئی طاقت نہیں، اللہ کی طاقت سے کام چل رہا ہے. امریکہ میں جاویں، افریقہ میں جاویں، غریب ملکوں میں جاویں، مالدار ملکوں میں جاویں، آپ کو لوگ ملیں گے دیندار کرتے پاجامے والے. پچھلے مرتبہ امریکہ میں یہ بات ہے کہ کرتے پاجامے بہت ہو گئے. جی ہاں، تو ہم نے نہیں کیے ہیں، اللہ نے کیے ہیں. کس نے کیے ہیں؟ لوگ دیندار بن گئے، صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں، کیونکہ سفید لباس سنت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ بہترین لباس تمہارا، بہترین پوشاک وہ سفید لباس ہے، اسی کو پہنو، اسی میں اپنے مردوں کو کفناؤ. تو وہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہوئی سفید. تو وہ سوچتے کہ کرتے پاجامے بہت ہو گئے، یعنی ایمان دین والے لوگ بہت ہو گئے. تو کس سے ہو گیا؟ اللہ کی قدرت سے ہوئے ہیں اور دین کی محنت سے ہوئے ہیں. اللہ کی قدرت ہے وہ اصل، اور اللہ نے دین کی محنت دی ہے. جیسے اللہ کی قدرت اصل ہے، پھر اللہ نے پانی برسایا تو زعفران، جو سب زندہ ہو گئے. ہوئے تو قدرت سے ہیں، اللہ نے ایک پانی برسایا. ایسے اللہ نے یہ کام زندہ کر دیا کہ آدمی ہوائی جہاز بھی چلا رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے. ہاں ایسے پائلٹ ہیں کہ کیبن میں سے اذان کی آواز آئی کہ اذان کون دے رہا ہے؟ کہ وہی دے رہا ہے. پھر جب اس سے ملاقات کی تو کہا کہ میرا سلسلہ لگایا. اس لیے جب میری ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی تو یہ بھی کرتا ہوں، اپنی نماز بھی پڑھتا ہوں، اذان بھی دیتا ہوں. جی ہاں، یہ کام ہے اور یہ اللہ کی قدرت سے چلا ہے. یاد رکھو، کسی کی طاقت سے نہیں چلا، کسی فنڈ سے، کسی ٹرسٹ سے، کسی پاور سے نہیں چلا ہے. تو کس نے چلایا؟ ہمارے اللہ نے چلایا ہے. جی ہاں، ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی طاقت ہے. اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کام کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں تو آپ اپنے ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ چلے تو لگ جائیں گے، 4 مہینے بھی پورے ہو جائیں گے، مگر اتنا کافی نہیں ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کام کو سمجھنے کی کوشش کریں. کام ہے کیا؟
جی ہاں، جب آپ سمجھیں گے پڑھے لکھے لوگ تو اس کا حق ادا کرنے کی صورتیں نکلے گی. اور رواجی طور پر چلہ پورا کہہ لے میرا تو چلہ پورا ہو گیا، بھی کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ چلہ بھی ایک کام کے لیے ہے، 4 مہینے بھی ایک کام کے لیے ہے، اور یہ کام خود ایک کام کے لیے ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگوں نے اس کام پر پی ایچ ڈی کی ہے. جی ہاں، میں نے پڑھے ہیں ان کے مقالے جو انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا. ہمارے جب نظام الدین نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بڑے بڑے مقالے ان کے آتے تھے. تبلیغ پر پی ایچ ڈی کیا ہے، مستورات کے کام پر پی ایچ ڈی کیا ہے. ہاں، لوگ سوچ رہے ہیں کیا ہم ایسے بدھو پھر رہے ہیں، بس چلا دیا پورا ہوگا 4 مہینے. نہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھو اس کو، پھر اللہ آپ سے کام لے گا. تو انہیں پی ایچ ڈی کی ہے کہ ہے کیا، کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا، تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ایک ڈاکٹر تھے تو وہ اس کی تحقیق، میڈیکل ڈاکٹر تھے. وہ ہمارے بھی ایک ڈاکٹر تھے، ان سے پوچھ پاچھ کرے. ہمارے میڈیکل ڈاکٹر نے یوں کہا کہ ہمارے ساتھ 3 دن لگا دو، سارا جھگڑا ختم کرو. 3 دن لگاؤ، پھر پوچھنا کیا کہے. کیونکہ کام تو کام سے سمجھ میں آئے گا، باتوں سے کتنا سمجھو گے. تیرنا ہے تو پھر پانی میں جانا پڑے گا نا، یا تیرنے کی باتیں کرو گے تیر لے گا. جی ہاں، تیرنے کی باتیں کریں گے تو تیر لے گا آدمی. تیرنے کی کتابیں پڑھے گا تو تیر لے گا. پانی میں جانا ہے کہ وہ تو کسی کے ساتھ جانا پڑے گا. تو ہمارے ڈاکٹر جو جماعت والے تھے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ 3 دن لگاؤ، پھر پوچھنا جو پوچھنا ہو، کیونکہ 3 دن میں پلٹ جاتی بات. اللہ نے اس کام میں ایسا اثر رکھا ہے. جی ہاں، اس لیے میں نے آپ حضرات سے یہ عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو پڑھا لکھا بنایا ہے، ذمہ داریوں پر چل رہے ہیں، اس کام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں. بوجھ معلوم ہوتا ہے یہ کام، اس کا بوجھ ہونا یہ حق ہونے کی نشانی ہے. یہ بھی یاد رکھو کہ بوجھ ہو رہا ہے طبیعتوں پر، نفس پر، یہ اس کا بھاری لگنا یہ اس کے حق ہونے کی نشانی ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو چیز جتنی حق ہوگی اتنی نفس کو بھاری لگے گی. جی ہاں، ابھی گانے پینے کا سامان ہو، سارے لوگ بیٹھیں گے، کوئی بوجھ نہیں. اور ہماری تبلیغ کی بات ہوگی تو آدھا گھنٹے میں لوگ تھک جائیں گے. یہ بہت لمبی بات ہو گئی، یہ بات ختم کرو. بہت پڑھتا ہے، وہ پڑھنا چاہیے. کیوں کہ یہ حق ہے، حق کا بوجھ ہوتا ہے، باطل کا بوجھ نہیں ہوتا. ناچ گانوں کے مجلسوں کا کوئی بوجھ نہیں، رات دن اس میں گزر جائیں گے. موبائل لے کے بیٹھیں گے، کوئی بوجھ نہیں. فضائل کی کتابوں کے تو بوجھ پڑے گا. موبائل لے کے بیٹھیں گے، کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. اور فضائل کی کتاب سنائیں گے تو بوجھ پڑے گا، کیونکہ یہ فضائل حق ہے، یہ باطل ہے. یہ باطل ہے تو باطل میں کوئی جان نہیں ہوتی، اور حق میں جان ہوتی ہے. جیسے میٹھا پانی اور کھاری پانی، سمندروں کا کھاری پانی اس میں طاقت نہیں ہوتی، وہ زمین کے اوپر سے چلا جاتا ہے، اور میٹھا پانی زمین پھاڑ دے گا. جی ہاں، وہ طاقتور ہوتا ہے. دیکھنا آپ، جی ہاں، میٹھا پانی زمین پھاڑے گا، اس میں طاقت ہے. کھارے پانی میں طاقت نہیں ہے، اوپر سے آئے گا، اوپر چلا جائے گا. سمندر کے قریب جا کر وہ پانی چڑھتا ہے پھر اتر جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا. وہ کیوں کہ وہ کھاری ہے، اس میں جان نہیں ہے. اس میں جان ہے. یہ دانے کو اگا دے گا، اس کے جاندار ہونے کی نشانی ہے کہ یہ پانی جاندار ہے کہ دانے کو اگائے گا. وہ نہیں اگائے گا. اور اس کام کا بوجھ ہونا یہ اس کے حق ہونے کی نشانی ہے. اس لیے آپ لوگ سمجھدار ہیں، اس کو سمجھو اچھی طرح سے. جی ہاں، اپنی سمجھ سے کام لیں تاکہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جاوے. دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. حضور فرماتے ہیں میں ایسی چیز لے کر آیا ہوں، اسے قبول کرو، اس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے. اس لیے لوگ اس کی پی ایچ ڈی کرتے ہیں. ہے کیا یہ کہ لاکھوں آدمی چل رہے ہیں
کون چلا رہا ہے، کہاں سے چلا ہے، کہ ہاں کرو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم اس کی PhD کرو تاکہ تمہیں خدا سمجھ میں آوے. PhD کرنے سے ان کو خدا سمجھ میں آئے گا. ہم بھی کہتے ہیں ہمارا خدا چلا رہا ہے، ہم نہیں چلا رہے ہیں. جی ہاں. ورنہ ایک آدمی ڈاکو ہے، وہ پابند ہو گیا. ڈاکو وہ پابند ہو گیا، جماعتوں کی خدمت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے. ارے بھائی اس کو کس نے سدھارا؟ اس کو کس نے سدھارا؟ پولیس نہیں سدھار سکتی ہے، مار کے بند کر دیتی ہے، پھر ویسا کا ویسا ہو جاتا ہے نکلنے کے بعد. اور اس میں وہ سدھر گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کام حق ہے، اس کا بوجھ ضرور آپ پر پڑے گا. کہ 4 مہینے بوجھ بنیں گے، چلے بوجھ بنیں گے، تو یہ اس کے حق ہونے کی نشانی ہے. اس سے خوش ہو جاؤ، اس سے خوش ہو جاؤ. صحابہ کے مواعظ میں لکھا ہوا ہے کہ حق بھاری ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے. حق کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا. کڑوی دوا کی طرح ہے. کڑوی دوا بیماریاں نکالتی ہے. حق کڑوا بھی ہوتا ہے، بھاری بھی ہوتا ہے. سمجھدار آدمی کڑوی دوا پی لیتا ہے، بچہ نہیں پیتا کیونکہ وہ نادان ہے. جی ہاں. سمجھدار آدمی کڑوی دوا پی لے گا کہ میری بیماری کا علاج یہی ہے. تو فرمایا کہ حق کڑوا بھی ہوتا ہے اور بھاری بھی ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ صبر کرو تاکہ حق زندگی میں آ جاوے. مسلمانوں کی زندگی میں آئے گا تو ماحول میں بھی آئے گا، دنیا میں آئے گا. اس لیے مسلمانوں کو 2 حکم ہیں: اپنے دین کے پابند بنو، اپنے دین کے مددگار بنو. ہم پر 2 حکم ہیں کہ اپنے دین کے پابند بنو، ایمان کے، نمازوں کے، عبادتوں کے، اخلاق کے پابند بنو، اور اپنے دین کے مددگار بنو کہ یہ چیزیں دنیا میں پھیلے، اس کی محنت بھی کرو. اس لیے یہ محنت ہے. اس لیے اس محنت سے یہ چیزیں پھیل گئی. لوگ ایمان والے بن گئے، جی ہاں، اعمال والے بن گئے، اخلاق والے بن گئے، خدمت کرنے والے بن گئے. خدمت کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور خدمت کرتے ہیں مریضوں کی. ایسے ڈاکٹر ہیں. ورنہ تو کمانا تو خیر ہے ہی، لیکن وہ خدمت بھی کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست کہ وہ ڈاکٹری بھی کرے، تو کہا کہ میرے پاس TB کا مریض آیا، آخری اسٹیج پر تھی اس کی TB، بتایا بچے گا نہیں، لیکن ایک غریب مسلمان ہے، تو میں نے اس کو دوائی بھی دی اور پیسے دیے. پیسے کیوں دیے؟ کہ بھائی تو انڈا اور دودھ استعمال کرنا، کیونکہ TB کے مریض کو طاقت دینے والی چیزیں کھانی چاہیے. تو پھر انڈا اور دودھ یہ بھی استعمال کرنا. مجھے کہا کہ میں نے دیکھا وہ آخری اسٹیج پر بچے گا نہیں، یا غریب آدمی ہے، پیسے ہیں نہیں، تو اس کو دوا بھی دی اور پیسے بھی دیے. انڈا یا دودھ پینا تاکہ تو اندر طاقت آوے جتنی بھی زندگی باقی. کہ وہ تو مر گیا، بعد میں مجھے پتہ چلا اور مجھے سبق دے گیا. یہ کہا کہ کیا سبق دے گیا؟ کہ سبق یہ دے گیا کہ بعد میں مجھ کو معلوم ہوا کہ میں نے اس کو انڈے دودھ کے جو پیسے دیے تھے، اس کے گھر میں تو راشن کے بھی پیسے نہیں تھے. تو اس نے اپنے بچوں کو وہ دودھ انڈے کے پیسے راشن میں دے دیے، وہ دودھ انڈے بغیر مر گیا. تو مجھے یہ پچھتاوا چھوڑ گیا کہ میں نے اس کو زیادہ پیسے کیوں نہیں دیے. یہ ڈاکٹر، ایسے ڈاکٹر پیدا ہوں گے تبلیغ سے کہ دوا بھی دے، انڈے بھی دے، اور انڈوں کے پیسے بھی دے، اور راشن نہیں ہو تو راشن کے پیسے بھی دے. کیونکہ مسلمان تو لگانے والا ہوتا ہے، جس طرح کمانے والا ہوتا ہے لگانے والا بھی ہوتا ہے. ایسے قصے ڈاکٹروں کے، ایسے خدمت گزار کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. کل قیامت میں یہ کام آئے گا کہ اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. حدیثوں میں نہیں کہ بندہ جب اپنے بھائی کی مدد میں ہوگا تو اللہ اس کی مدد میں ہوگا. تو اللہ کی مدد لینے کا یہ طریقہ ہے اخلاق. اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ ہماری جان مال سے دوسروں کو فائدہ ہو جاوے. ایسے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، ایسے آفیسر پیدا ہو رہے ہیں اللہ کے مطلب اس کام سے زندگی پلٹ رہی ہے.
وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ آفیسر بھی ہے، اپنے عہدے پر بھی ہے. اس لیے آپ حضرات سے میری یہ عرض ہے کہ اس کام کو آپ کریں اور سمجھ کے کریں. ہاں، سمجھ کر کریں کہ ہے کیا. جب غیر لوگ اس کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس کام میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے. کہ دنیا کی برکات بھی آئے گی، آخرت کی نجات بھی آئے گی. اس لیے خوب سمجھیں، خوب سمجھاویں اپنے بھائیوں کو. ہاں، کیوں کہ جب سے دین کا کام چھوٹ گیا ہے دین کی سمجھ بھی گھٹ گئی ہے. ہاں، دین کا کام آئے گا تو دین ہی سمجھ آئے گی. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا. حدیث میں ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا اوپر، اس کو دین کی سمجھ دے گا. اس لیے اللہ سے دین کی سمجھ مانگے. جی ہاں، اور اس کام میں اپنی ترتیب سے وقت لگائیں. ترتیب اس کام کی بہت آسان ہے. ترتیب ہو تو بہت آسان. لاکھوں آدمی چل رہے ہیں، ترتیب مشکل ہوتی تو کیسے چلتی. ہاں، ترتیب پر آ جائیں گے تو پھر وقت لگنا بھی آسان اور کام سمجھ میں بھی آئے گا، کام کو سمجھا بھی لیں گے تو کریں گے انشاءاللہ. ہاں.